اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیات نمبر 74 تا 83 میں ایک مثال کے ذریعے مومن اور مشرک کا فرق۔ قیامت کا معاملہ تو بس ایک پلک جھپکنے میں ہو جائے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو وہی تھامے ہوئے ہے۔ تمہارے ہر قسم کے گھر، استعمال کی چیزیں، پناہ گاہیں اور مختلف لباس سب اللہ ہی کے عطا کردہ ہیں، پھر بھی تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ رسول کا کام محض اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ کے بارے میں مثالیں نہ بیان کیا کرو، یقیناً اللہ ہی صحیح جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون۔ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام ہے جو خود کسی دوسرے کی ملکیت ہے اور کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک دوسرا آدمی ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے اچھا رزق عطا کیا ہے تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ ہر طرح خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير۔ اسی طرح اللہ ایک اور مثال بیان کرتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے اور کوئی کام کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ جہاں بھی اسے بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا۔ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ کیا یہ شخص اور ایک ایسا شخص برابر ہو سکتے ہیں جو دوسروں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھی راہ پر گامزن ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے تمام پوشیدہ امور کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور قیامت کا واقع ہونا بس ایسا ہوگا جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی تیز تر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ اور تمہیں اللہ ہی نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا اور اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے سمجھنے کی ذہنی صلاحیتیں عطا کیں تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کے حال پر غور نہیں کیا جو آسمان کی فضا میں مطیع و فرمانبردار اڑ رہے ہیں؟ اللہ کے سوا کون ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔
بلا شبہ اس میں اہل ایمان کے لیے قدرت الہی کی بڑی نشانیاں ہیں۔ واللہ جعل لکم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ اور اللہ ہی نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے آرام و سکون کی جگہ بنایا، نیز تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے گھر بنا دیے جنہیں تم اپنے سفر میں کوچ کے وقت اور قیام کے وقت اٹھانے میں ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور اسی نے بھیڑوں کی اون، اونٹوں کی اون، بکری کے بالوں سے تمہارے لیے ایک مدت تک چلنے والا بہت سا سامان اور مفید چیزیں بنائیں۔ اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع بنایا، پھر تمہیں وہ عقل و فہم عطا کی کہ تم یہ سب کچھ بناتے ہو۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہیں وہ لباس عطا کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بھی جو جنگ میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے تاکہ تم اس کے فرمانبردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سو اگر پھر بھی وہ لوگ روگردانی کریں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ذمہ تو صرف ہمارا پیغام صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ يعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها وأکثرهم الكافرون۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکر گزار ہیں۔